الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم هكذا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 113 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے حواریوں نے کہا، قولو حواریوں نے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں خدا خوفی کا حکم دیا تھا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ حصول برکت کے لیے اس آسمانی دسترخوان سے کچھ کھائیں اور ہمارا یقین جو ہے وہ قوی ہو جائے، اور جیسے ہم نے قدرت الہی کو دلیل سے جانا ہے اسی طرح مشاہدے سے اس کو پختہ کر لیں، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ علم الیقین سے ترقی کر کے عین الیقین کی طرف بن جائے، کہ ان کو علم تو تھا، جانتے تو تھے، لیکن آنکھوں سے دیکھ کے وہ عین الیقین کرنا چاہتے تھے۔ حواریوں کے جواب نے واضح کر دیا تھا کہ انہوں نے قدرت الہی میں شک و شبہ کی وجہ سے سابقہ مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے وہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، سر مبارک جھکایا اور رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ آیت نمبر 114 میں سماعت فرمائیے۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ کیا فرماتے ہیں؟ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیرے طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ عیسیٰ بن مریم نے یہاں پہ عرض کیا، حواریوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کی کہ اللہ ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے، ہمارے بعد آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہو جائے۔ یہ جو دسترخوان ہے یہ سب کے لیے عید ہو جائے گا، یعنی ہم اس کے اترنے کے دن کو عید بنائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، خوشیاں منائیں گے، تیری عبادت کریں گے اور تیرا شکر ادا کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا، خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا کیا ہے؟ صالحین کا طریقہ ہے۔ بے شک تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً قطعاً حتماً اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ دین رحمت ہے۔ اسی لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا، میلاد شریف منانا یا پھر میلاد شریف پڑھ کر کیا کرنا؟ شکر الہی بجا لانا، فرحت و سرور کا اظہار کرنا، محتسن و محمود اور اللہ عز و جل کی مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کیا، یہ اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نسبت ہمارا
یعنی کہ میرا روزہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق والا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا دن کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، یہ جو روایت ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک یہودی کی موجودگی میں اس آیت کی تلاوت کی۔ کیا آیت کی تلاوت کی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی ہے۔ یہ سن کر اس یہودی نے کہا، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس یہودی نے کیا کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اسے عید بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے دن میں اتری، یعنی جمعہ اور عرفہ کا دن۔ یہ آیت سن کر پھر اس کے بارے میں یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے رکھی، اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جن طریقوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے انہیں عید منانا شرعاً اچھا ہے۔ یعنی کہ عید منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے خوشی منانا۔ جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں اس کے بعد چھوٹی عید آتی ہے، پھر بڑی عید آتی ہے، پھر عید میلاد النبی آتی ہے، یہ سب خوشیاں منانے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمیں روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ خوشیاں منائیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، کھائیں پیئیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا بنائیں، ایک دوسرے کو خوشی سے مبارکباد دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے، ہمیں انعام ہے۔ یعنی کہ غرض ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو دن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی بڑی نعمت ملتی ہے، تو اس دن ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم اس کو عید منائیں، اور یہ شرعاً ہمارے لیے اچھا ہے کیونکہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ بھی ایسا کر چکے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، اور سارے جہان میں کہ جو وہ عذاب دوں گا جو سارے جہان میں کسی کو بھی عذاب نہیں دیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دسترخوان اتارتا ہوں، لیکن اس دسترخوان کی نازل کرنے کے بعد بھی اگر کسی نے انکار کیا، کفر کیا، تو بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو میں نے پہلے کبھی کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ چنانچہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا وہ صورتیں مسخ کر کے خنزیر بنا دیا گیا، اور 3 روز میں سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا فرماتے ہیں؟ مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو 2 خدا بنا لو، اللہ کے سوا عرض کرے گا پاکی ہے تجھے، مجھے روا نہیں کہ جو بات کہوں وہ مجھے نہیں پہنچتی، اور اگر میں نے ایسا کہا تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب عیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے اس کا کہ جب بھی قیامت کے واقعے کا بیان ہوا ہے تو بروز قیامت عیسائیوں نے جو سرنوشت کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا، کیا کہے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے؟ کیا فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ عز و جل کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ یعنی کہ روز قیامت، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے بلائیں گے اور ان کو بلا کر پوچھیں گے کیا آپ نے دنیا میں اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ
اللہ تعالیٰ کے سوا مجھے بھی اپنا معبود بنا لو اور میری ماں یعنی مریم علیہ السلام کو بھی اپنا معبود بنا لو۔ اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ عز و جل تو تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے اور اس سے بھی کہ کوئی تیرا شریک ہو سکے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں یہ لوگوں کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو ضرور تجھے اس بات کا علم ہوتا، تو جانتا ہے میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب عیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا اور معاملہ اس کے سپرد کر دینا اور عظمت الہی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ادب ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے بلائیں گے، سوال کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب میں یہی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ جو کچھ میں کرتا ہوں وہ تجھے علم ہے، لیکن جو کچھ تیرے اندر پایا جاتا ہے، جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو تیرے علم میں یہ بات ضرور ہوتی، اور میں ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مکمل ذات ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، ہر عیوب سے، ہر قسم کے عیوب سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمائے؟ مفہوم یہ ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تو انہی سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں سے، اپنی قوم سے یہی کہا ہے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں اس پر مطلع رہا، یعنی کہ میں نے ان کو یہ بات اطلاع کے طور پہ بتائی، ان کو بتایا کہ جب تک ان میں رہا میں ان کو یہی بات بتاتا رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ یعنی کہ میں نے ان سے وہی کہا ہے جو تو کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو عرض کریں گے کہ یا اللہ عز و جل تو سب کچھ جانتا ہے، پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو ان سے وہی بات کی ہے جس کا تو نے مجھے کہنے کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، میں اسی پر میں ان پر مطلع رہا جب تک میں ان پہ رہا، پھر تو نے مجھے اٹھا لیا اور پھر تو ہی جانتا ہے بے شک جو کچھ بھی وہ کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق قادیانیوں کے نظریہ جو ہے اس کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں آیت مبارکہ میں ایک لفظ آتا ہے توفیتنی، کہ لفظ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرتے ہیں کہ یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ توفا جو ہے وہ موت کے لیے ایسے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ توفا جو لفظ ہے یہ خاص موت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کسی شے کو پورے طور پر لینے کو کہتے ہیں، خواہ وہ بغیر موت کے ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ الزمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ میں نے آپ کو کہا کہ زیادہ تر یہ موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کیا ہے کہ یہ کسی چیز کو مکمل طور پہ لینے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ زمر میں اللہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی، آیت نمبر 2، اس کا کیا آیت نمبر 42، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ جانوں کو وفات دے گا ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں وہ سوتے میں، انہیں ان کے سوتے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ سوال اور جواب روز قیامت کا ہے تو اگر لفظ توفا موت کے معنی میں بھی فرض کر لیا جائے، جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین میں تشریف لانے سے پہلے وفات پانا اس سے ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید جو معلومات ہے وہ جو کسی اور جلد میں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو قادیانی ہے وہ توفی تانی سے جو مراد لیتے ہیں یہ موت مراد دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کیا مطلب ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر مصر رہیں گے اور بعض شرف ایمان سے مشرف ہو جائیں گے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ الہیہ میں یہ عرض کریں گے، یعنی کہ یہ عرض کریں گے کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہے ان پر تو اپنا عذاب فرمائے، اور جو بالکل حق اور بجا عدل و انصاف ہے، کہ یعنی کہ جب کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ عذاب کا مستحق تو ہوگا نا. تو کیونکہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو جنہوں نے آپ کے ساتھ شرک کیا ہے آپ ان کو اپنی مرضی سے جو مرضی سزا دے جو کہ ان کا حق بنتا ہے، اور عدل اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ انہوں نے حجت کے تمام ہونے کے بعد بھی کفر اختیار کیا، اور جو ایمان لائے انہیں تو بخشے، اور یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، اور تو ہر کام میں، اور تیرے ہر کام میں کیا ہے، حکمت ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اس قول کی تلاوت میں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعی فانہ منی آخر تک، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پر ہے. اور وہ جب وہ یہ آیت پڑھی تو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، جس کی ابھی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو ہی غالب حکمت والا ہے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کر دی اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ عز و جل میری امت میری امت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو. حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا لیکن پھر بھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور کیا معلوم کرنے بھیجا کہ اگر ان پر اس قدر گریہ کیوں اتاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت میں جب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب عرض کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو ضرور راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے. فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے متعلق کچھ باتیں ہیں جس میں سے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کمال درجے کے شفیق اور مہربان تھے اور امت کی بھلائی اور بہتری میں کوشاں رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کسی شرط اور قید کے بغیر بخشش کی دعا مانگی. دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس امت مرحوم کے لیے عظیم بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش کے معاملے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور راضی فرمائے گا انشاءاللہ. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے. وہ سب کچھ جاننے والا ہونے کے باوجود بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف کو ظاہر فرما دیا. چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی مقبولیت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمتوں کو ظاہر فرماتا ہے اور آپ کو راضی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اور انہی کے الفاظ میں ہم بھی عرض گزار ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. ان کی امت نے بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لے جالے کو لے جانا کیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عن ذلک الفوز العظیم. اللہ نے فرمایا یہ قیامت وہ ہے جن میں سچوں کو اس کا سچ نفع دے گا اور ان کے لیے باغ ہے جس کے نیچے نہریں جاری کی جائیں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے. علامہ اسماعیل رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا اور جھوٹ اور ریاکاری کی صورت بھی نفع نہیں دے گی. لہٰذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کی خوب کوشش کرے، کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا بندے کے نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور یعنی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور جو گناہ ہے فجور ہے وہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی کے راستے کو اختیار کرنے، جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس میں موجود ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ خدا کہنے والے عیسائیوں کا بھی رد ہے کہ جب آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی موجود ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ دونوں حضرات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ملک ہیں اور ان کے بندے ہیں، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو کسی کی ملک ہو وہ ابد ہے، خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورۃ مائدہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اب سورۃ الانعام کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سیکھا، اللہ پاک ہمیں اس پہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔